السلام علیکم دوستو، میں ہوں احتشام الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں شان ٹی وی۔ دوستو یوں تو WCW یعنی ورلڈ چیمپئن شپ ریسلنگ میں بہت سے پہلوانوں نے نام اور شہرت حاصل کی ہے، لیکن ریسلنگ کی دنیا میں گولڈبرگ نے اپنی دہشت اور منفرد سٹائل سے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنائے رکھا۔ ولیم اسکاٹ گولڈبرگ 27 دسمبر 1966 میں امریکی ریاست اوکلاہوما تلسا میں پیدا ہوئے۔ گولڈبرگ نے ابتدائی تعلیم تلسا ایڈیسن ہائی اسکول سے حاصل کی۔ گولڈبرگ کو شروع سے ہی امریکن فٹ بال سے محبت تھی۔ ان کے اسکالرشپ حاصل کرنے کی وجہ سے انہیں یونیورسٹی آف جارجیا بل ڈاگ فٹ بال ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا۔ 1990 کے نیشنل فٹ بال لیگ کے ڈرافٹ میں انہیں لاس اینجلس ریمز کی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ گولڈبرگ کے پیٹ کے نچلے حصے کا مسل زخمی ہونے کی وجہ سے ان کا نیشنل فٹ بال لیگ کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ نیشنل فٹ بال لیگ میں کوشش کے باوجود گولڈبرگ کوئی خاص کامیابی نہ حاصل کر پائے۔ دوستو جن دنوں گولڈبرگ زخمی تھے انہوں نے اپنے زخموں سے جان چھڑانے کے لیے ورزش شروع کر دی۔ ایک دن جم میں ایکسرسائز کے دوران انہیں WCW کے دو شعرا افاق ریسلر لیکس لوگر اور سٹنگ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ملاقات کے دوران لیکس لوگر اور سٹنگ نے گولڈبرگ کے قد و قامت اور جسمانی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے انہیں پروفیشنل ریسلنگ جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ 23 جون 1997 کو گولڈبرگ نے اپنا ریسلنگ کیریئر شروع کیا، جہاں انہوں نے منڈے نائٹرو ایونٹ میں بڈی لی پارکر کو شکست دی۔ اس کے فوراً بعد گولڈبرگ نے 4 اور پہلوانوں کا یکے بعد دیگر مقابلہ کیا اور سب پہلوانوں کو گولڈبرگ کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 22 ستمبر 1997 کو گولڈبرگ نے ہیوگ مورس کو رنگ میں چاروں شانے چت کیا۔ ہیوگ مورس سے فتح کے فوراً بعد گولڈبرگ نے ورلڈ چیمپئن شپ ریسلنگ کے بقایا میچوں میں اپنے حریف پہلوانوں کو 1 اور 2 منٹ کے اندر شکست دے کر ورلڈ چیمپئن شپ ریسلنگ کے اندر تہلکہ مچا دیا۔ گولڈبرگ کی شہرت اور طاقتور شخصیت نے لاکھوں لوگوں کو ان کا فین بنا دیا۔ سن 1998 کے شروع میں گولڈبرگ نے پیری سیٹرن اور برین آرمسٹرانگ جیسے طاقتور پہلوانوں کو یکے بعد دیگرے شکست دی۔ یاد رہے کہ پیری سیٹرن کے خلاف جیت گولڈبرگ کی ورلڈ چیمپئن شپ ریسلنگ میں مسلسل 74ویں فتح تھی۔ پیری سیٹرن سے جیت کی اگلی ہی رات گولڈبرگ نے ریون کو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے ریسلنگ میچ کے لیے چیلنج کیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس ہیوی ویٹ میچ کے لیے گولڈبرگ نے ریون کو چیلنج کیا تھا، وہی چیمپئن شپ بیلٹ ریون نے ایک رات پہلے ہی اپنے نام کی تھی۔ اس ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کے میچ میں ریون اور اس کے ساتھی مل کر گولڈبرگ پر حملہ آور ہوئے، لیکن گولڈبرگ نے اپنی تلسماتی طاقت اور شعرا افاق گر سپیر سے ریون کو اس کے ساتھیوں سمیت یادگار شکست سے دوچار کیا۔ ریون کو شکست دینے کے بعد گولڈبرگ اپنی پہلی پروفیشنل چیمپئن شپ ریسلنگ بیلٹ کے حقدار بنے۔ پروفیشنل ریسلنگ چیمپئن شپ بیلٹ حاصل کرنے کے بعد گولڈبرگ نے اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور یکے بعد دیگر میچوں میں کرٹ ہیننگ اور کونین کو زبردست مقابلے کے بعد شکست سے دوچار کیا۔ ریسلنگ رنگ میں گولڈبرگ کی زبردست کامیابیوں کی وجہ سے ان کے مداح ان کے ہر فتح یاب ریسلنگ میچ کے بعد مل کر پکارتے تھے Who is next؟ ریسلنگ رنگ میں گولڈبرگ کی زبردست کامیابیوں کی بدولت اب ان کی نظر WCW ہیوی ویٹ چیمپئن شپ بیلٹ پر تھی، جو کہ نیو ورلڈ آرڈر اور مشہور زمانہ ریسلر ہلک ہوگن کے ساتھ کانٹے دار اور دل ہلا دینے والے مقابلے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی تھی۔ ہلک ہوگن نے گولڈبرگ سے ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کی فائٹ کا وعدہ کیا اور یہ میچ 6 جولائی 1998 کو اٹلانٹا میں منعقد ہونا تھا، لیکن ہلک ہوگن بضد تھے کہ گولڈبرگ پہلے نیو ورلڈ آرڈر کے ریسلر اسکاٹ ہال کو شکست دے اور صرف اسکاٹ ہال کو شکست دینے کے بعد ہی گولڈبرگ مجھ سے دنگل کا حقدار ہو سکتا ہے۔ گولڈبرگ نے ایک ہی دن میں اسکاٹ ہال اور پھر ہلک ہوگن کو ہرا کر WCW ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ گولڈبرگ نے اپنے کیریئر میں لڑنے والے تمام مقابلوں میں ڈائمنڈ ڈیلس پیج سے ہونے والی فائٹ کو سب سے زیادہ زبردست اور اپنا فیورٹ مقابلہ قرار دیا، کیونکہ مقابلے سے پہلے دونوں ریسلر میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا اور گولڈبرگ ہر قیمت پر ڈائمنڈ ڈیلس پیج کو ہرانا چاہتے تھے، اور آخرکار اس سخت مقابلے میں گولڈبرگ نے پیج کو ہرا کر اپنے ٹائٹل کو ایک بار پھر اپنے ہی ساتھ جڑے رہنے کا اعزاز برقرار رکھا۔ گولڈبرگ کی کامیابیوں کا سفر پروقار انداز میں جاری تھا، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 174 دن ناقابل شکست رہنے کے بعد گولڈبرگ آخرکار کیون نیش کے ہاتھوں شکست کھا کر اپنے ٹائٹل سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کیون نیش نے گولڈبرگ کو اپنی طاقت یا کسی خاص ٹرک کی وجہ سے نہیں ہرایا،
बल्कि रेसलिंग रिंग के साइड पर खड़े हुए स्कॉट हॉल, जो एक सिक्योरिटी गार्ड का रूप धारे खड़ा था, अचानक रिंग में दाखिल हुआ और गोल्डबर्ग को टेजर गन से शॉक पहुंचाया और गोल्डबर्ग कुछ सेकंड तक अपने हवास में न रहे, जिसका फायदा कैमर मैच ने उठाया और टाइटल अपने नाम कर लिया। गोल्डबर्ग ने अपने जबरदस्त रेसलिंग कैरियर के दौरान ट्रिपल एच और बेटिस्टा जैसे बड़े रेसलरों को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। गोल्डबर्ग का रेसलिंग करियर किसी तारीफ या मर्तबे का मोहताज नहीं। मॉडर्न एरा में जब भी टॉप रैंकिंग रेसलर्स का नाम लिया जाता है, गोल्डबर्ग का नाम ऑल टाइम टॉप रेसलर्स की लिस्ट में गरजता हुआ नजर आता है। रेसलिंग की दुनिया में नाम कमाने के अलावा गोल्डबर्ग ने हॉलीवुड की चंद फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके करें और मुझे अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दें, मैं आपके तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हम सबका हामी और नासिर हो।